السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 26 دسمبر بروز منگل صبح آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ میں پاکستان میں ہوں اور بہت اہم ایشوز ہیں۔ ایک تو 11 صفحہ پر مشتمل انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے، جس میں کہا ہے آخر میں کہ بلے کا نشان لے لیا ہے۔ 11 صفحے میں نے پڑھے ہیں، ذرا کوشش کروں گا مختصر سے اختصار کے ساتھ آپ سے میں وہ ڈسکس کر سکوں۔ اور جاوید ہاشمی نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہا ہے وہ کوشش ہوگی۔ سب سے جو اہم خبر ہے وہ آج ہٹا دیے گئے، کیسے فارغ ہوئے وہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پرویز خٹک نے جو بلے کے نشان کے پہلے کے ساتھ اٹیچ ہے وہ کہا کہ ان کو آفر ہوئی ترجمان الیکشن نے مسترد کیوں کر دیا، ہم ٹویٹ کیا تھا، وہ ٹویٹ بھی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی طرح ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے کیا قامت پر آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کو ہٹا دیا گیا۔ پینل آف آفیسر جو ہے نا انہوں نے مانگے ہیں، اور اس میں وہ ساری بات ہوگی کہ آگے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو زبردست بات ہے کہ بڑی بری طرح بے نقاب ہو گئے ہیں اور پرویز خٹک صاحب جی۔ چلتے ہیں اب آپ کو آگے لے کے طرف۔ سب سے پہلا جو ہے میں چلیں یہ والی بات پہلے کر لی جائے۔ پرویز خٹک نے کہا آپ کو بلے کا نشان دینے کی، اور انہوں نے مسترد کر دی۔ میں نے ٹویٹ کیا کہ اس کا جواب جو ہے الیکشن کمیشن دے سکتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر الیکشن کمیشن کا جواب آ گیا، اور انہوں نے ترجمان نے کہا ہے جی کہ یہ گمراہ کن دعویٰ ہے، الیکشن کمیشن جماعت کو بلے کا نشان کی پیشکش نہیں کی گئی۔ یہ لیکن اندر کی کہانی یہ ہے کہ بلے کا نشان تو چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں مل جائیں ان کو، لیکن ان کے بلے کے نشان لینے سے فرق کوئی نہیں پڑنا ہے۔ ان کی نہ کیپیسٹی اتنی ہے، نہ یہ اتنا یہ کچھ ڈلیورنس دے سکتے ہیں۔ اور یا تو ڈلیورنس کی بات ہو، جن میں کیپیسٹی ہو اتنی، تو پھر میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار واقعی یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اسکوٹری جو ہے وہ عمل جاری ہے، آپ سارا دیکھ رہے ہیں صاف شفاف کتنا ہے، اور جو گلے اور شکوے آئے ہیں وہ سارا رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اگلی جو بات ہے، آہا چیمہ کو فائنلی ہٹا دیا گیا۔ صدر مملکت نے جو سمری ہے جو بھیجی ہے ہٹانے کی مشیر وائس چانسلر کو، اس کی منظوری دے دی ہے، باقاعدہ نوٹیفائی بھی کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم جو ہے نا کاکڑ نے الیکشن پاکستان کے ہدایت پر آہا چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی سمری صدر مملکت سال کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کب کا کہا ہوا اور کس وقت عمل درآمد ہوا ہے۔ کوئی پوچھے گا ان سے، کسی سے پوچھے گا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے؟ اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف نے آہا چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری ان کے آرٹیکل 48(1) کے نگران وزیر اعظم کو بھجوائی ہے۔ یعنی یہ جب یہاں ان علاقوں کے اندر جو ہے نا یہ حیثیت پراپرٹی سے زیادہ جو کنسلٹنٹ ہے، جو آپ کا لیگل ایڈوائزر ہے یا وکیل ہے، اس کی حیثیت زیادہ ہے، اور وہیں سے سارے معاملوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور کابینہ ڈویژن نے سب سے پہلے یہ سمری بھیجی تھی تاکہ اور اس کے بعد اور یہ آگے معاملہ جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ ڈپٹی کمشنر اور آئی جی کانٹروورشل شخصیات ہیں، ان کو بھی ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے۔ اور کیا اب ہمیں سونا ہے یا کیا دیکھنا ہے؟ خاموش بیٹھنا ہے؟ آپ کو اس الیکشن کے اس پورے پروسیس کے اندر آپ کو انوالومنٹ رکھنی ہے۔ آپ رکھیں گے تو چیزیں سمجھ آئیں گی، نہیں رکھیں گے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ ضروری ہے کہ یہاں پر الیکشن کے قریب جو ہے یہ دھیان رکھا جائے، اور نامینیشن پیپرز کا بھی بڑا دھیان رکھا جائے تاکہ آپ اور بہت سے جو نامینیشن پیپر ہے لوگوں کے وہ گہما گہمی جاری ہے۔ اسکروٹنی کا عمل آپ کو پتہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ایسے سیاستدان بھی آئے ہیں جو عام انتخابات کا حصہ نہیں تھے۔ ماضی کے بڑے سیاستدان آپ عام انتخابات کی بہت دور سے باہر ہیں۔ چوئی شجاعت، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل اور نید بخاری انتخابات میں حصہ ہی نہیں لے رہے۔ اسد عمر، علی نواز اوان، علی زیدی، خسرو بختیار بھی انتخابی پاور سے باہر ہیں، پاور ڈور سے باہر ہیں۔ عمران اسماعیل، فرح حبیب اور صداقت عباسی کو انتخابات سابق سیاست سے باہر ہونا پڑا ہے۔ یہ
آپ کے سامنے ایک ایک چیز رکھ دی ہے یا کہ یہاں سے آپ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے جی. اور آخری جو بات ہے وہ میں کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ جاری کی ہیں الیکشن کمیشن نے. صاف شفاف الیکشن اگر ہونے ہیں اور تو اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا پیرامیٹر لینی چاہیے, لوگوں کو کس طرف مائل کیا جا سکے, وہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن اسمبلی جو ہے منظور ہو کے ہٹا دیا گیا اسمبلی سیکرٹری اسٹیچمنٹ ڈویژن سے, اور آئی جی ڈی جی سی اسلام آباد کی جگہ تعیناتی کے لیے پیراڈوگ آفیسر کا نام مانگا گیا ہے. اور الیکشن کمیشن نے حاجی کو ادھر سے رزلٹ آنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس پہ یہ طوبہ والے اور جو باقی سامنے چلنے والے ہیں وہاں ناشتہ کیا تھا. بڑا زبردست مزہ آیا تھا کہ آپ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے اسی طرح پرویز خٹک چھوڑی سی میں نے بتا دیا کہ دعوے کو مسترد کر دیا ہے. سابق وزیر خٹک کا کہا ہے کہ مجھے بلے کی نشان کی پیشکش ہوئی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا. ترجمانہ جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا پرویز خٹک کا دعویٰ گمراہ کون ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جماعت کو بلے کے نشان کی پیشکش نہیں کی گئی ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے, کتنا سچ ہے, بیک گراؤنڈ پہ آپ کچھ ٹویٹر پہ جو ٹویٹ کی ہوئی چیزیں وہ دیکھ رہے ہوں گے. باقی حالات اور واقعہ جو تازہ ترین ہیں وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, وہاں سے آپ وہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. آخر میں فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن کا پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کالعدم قرار دے دی ہے. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی باری ہے. الیکشن کمیشن کے بعد جو ہے وہ جیل میں جانا ہے تاکہ وہاں سے پاس. سب سے پہلے تو سنگل جج کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سنگل جج کا فیصلہ جسٹس اپنا انہوں نے جو چیزیں ساری اٹھائی ہیں. اچھا وہ کرنے سے پہلے میں ذرا چاہوں گا کہ جاوید ہاشمی نے جو کہا ہے کہ بلہ فیصلہ کالعدم ہوگا یا بلہ نشان رہے گا, اس میں تجسس رہنا چاہیے. سنیے گا کیا کہتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب تاکہ وہاں سے آپ سمجھ آئیں. 53 نے کہا کہ جتنے آپ جس کو کہیں گے, میں نے کہا یہ جھوٹ مت مارو, یہ مراقبت نہ کرو, مجھے قسم اٹھا کے کہو دل کی بات, کس کو دو گے؟ 53 نے کہا عمران خان کو, اور ایک نے کہا نوجوان نے کہ میں دوں گا میاں نواز شریف کو. اچھا تو چلے اس کے باپ نے کہا کہ ہاں جی یہ میری وجہ سے کہہ رہا ہے, میں ہی عمران خان کو دوں گا. تو بیٹے نے کہا پھر میں کیوں دوں گا میاں نواز شریف کو, میں بھی یہ ایک صورتحال پیدا دیہاتوں کے اندر ہوئی پڑی ہے. تو پھر اس کے اندر اس پارٹی کو آپ آخر میں جو سب سے اہم ایشو ہے وہ الیکشن کمیشن کا متصبانہ کہیں نہ کہیں, بدنیتی پر مبنی نہ کہیں, لیکن حقائق کے منافی. اور اس سٹیج کے اوپر جب ملک نئے الیکشن کی طرف جانا ہے وہ پارٹی کے الیکشن پہ اتنی اہمیت دے دی, یعنی پارٹی کے الیکشن کو آئین میں دیے گئے الیکشن سے فوقیت دے دی گئی. کمال ہو گیا ہے. اور صرف ایک سیاسی جماعت نشانہ بن رہی ہے. بار بار آپ لوگ ٹیگ کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن ذرا ہوش میں آتا ہے, وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. میں نے 11 صفحے کا یہ فیصلہ پڑھا. سکندر سلطان راجہ چیئرمین, نثار احمد دورانی ممبر, شاہ محمد جتوئی ممبر, بابر حسین بروانہ ممبر اور جسٹس ریٹائر اکرام اللہ خان ممبر. اور فیصلہ تحریر جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان نے کیا ہے. کیس نمبر ذکر کر کے پٹیشن فار کنڈکٹ آف الیکشنز, یہ کوئی 15 کے قریب لوگ ہیں. اور ورسز چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی وہ 40 بنایا. اور اس کے ساتھ عمر ایوب, بیرسٹر گوہر, نیاز اللہ نیازی, منیر احمد بلوچ, علیم عادل شیخ, علمین گنڈاپور, ڈاکٹر یاسمین راشد, سردار معروف خان اور انصر محمود کیانی ہیں. 1 5 6 پٹیشنرز کی طرف سے ایک وکیل ہیں, باقی 2 سے آگے ایک وکیل ہیں, اور 3 4 وکیل جو ہیں وہ یہ ہیں. اور علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر نے ریپرزینٹ کیا, اور انہوں نے کور پوائنٹ کو سامنے رکھ کے بتایا کہ جو 2/12 کے جو الیکشن ہوئے ہیں یہ ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہوئے, اور 23/11/2023 کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا اس سے متصادم ہے. اور الیکشن ہونے کے بعد بتا رہے ہیں کہ جناب انٹرا پارٹ الیکشن کی لسٹ داخل کی اور سرٹیفکیٹ داخل کیا گیا. سرٹیفکیٹ دینے کے لیے پولیٹیکل فائنانس ونگ ہے کوئی,
الیکشن کمیشن کا، اس نے رپورٹ دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور کویسچنر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور کویسچنر جو ہے نا انیکشر اے کا حصہ ہے اس آرڈر کا. یہ وہ بتاتے ہیں کہ اندر ہی اندر بیٹھ کر ان کا جو پولیٹیکل فائنانس ونگ ہے اس نے بیٹھ کر ایک رپورٹ دی، اسکروٹنی کی، یا پتہ نہیں کس قانون کے تحت کیسے کر سکتا تھا یہ سارا جو کچھ ہوا ہے. اور انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے تیسرے پیرے کے اندر 34ویں پیرے کا جو پہلے کا ہے، پھر آرٹیکل 17 کو سامنے رکھتا ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں آرٹیکل، یعنی بڑی اہمیت بتائی ہے انہوں نے. اور ذکر وہ کر رہے ہیں کہ جو پہلے 2019 کے 2018-19 کے بعد آگے کہ الیکشن ہوئے، پھر وہ مدت بڑھتی رہی، غالباً کوئی 3 سال تک کا ہے کہ مدت بڑھی ہے، اور اب تو الیکشن ہر حالت ہونے تھے. لیکن ایک وہ بتاتے ہیں کہ آرٹیکل 9 کا جو 2019 کا کانسٹیٹیوشن ہے، فیڈرل الیکشن کمیشن تعینات ہونا ہے. یہ کہنا ہے ان کا. جمال انصاری جو تھا پہلے تھے چیف الیکشن کمشنر تھے، یہ بتا رہے ہیں کہ نیاز اللہ نیازی کو 2/12 کو اپنا اس کو اپوائنٹ کیا گیا چیف الیکشن کمشنر، اور 2019 کے مطابق یہ الیکشن کیا، الیکشن قانون کے مطابق نہیں ہوئے. وہ ذکر کرتے ہوئے جمال اکبر انصاری کا ذکر کرتے ہیں، اور انٹرا پارٹی جو الیکشن ہوئے اور سرٹیفکیٹ انٹرا پارٹی الیکشن ہیلڈ ان 2022 وہ سبمٹ کیا جمال انصاری نے، واز ڈکلیئرڈ وائڈ، کہ اس کو بتا دیا گا یہ وائڈ ہو گیا، اور کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ جمال انصاری نے اپنی پوزیشن سے استعفیٰ دے دیا. اور وہ کیسے ہٹا دیا گیا، یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا اسپیسیفک، کہ جمال انصاری کو بھی آپ کو پتا ہے، پھر وہ کئی پریس کانفرنس کرنے والے لوگ ہیں، ہٹا کے یہ صرف ذکر کر رہے ہیں کہ اس جگہ یہ نیاز اللہ نیازی صاحب، یعنی یہ ٹیکنیکلٹیز میں آ رہے ہیں. اور وہ آرٹیکل 9 کی کلاز اے کا ذکر کرتے ہیں کہ فیڈرل کمیشن کا جو ممبر ہوگا، جو فیڈرل الیکشن کمیشن ہوگا، وہ 5 سال کے لیے ہوگا، اور یہ نکالنا بھی ہو اگر تو 2/3 نیشنل کونسل کی مرضی سے نہ. نو اینی ریزولوشن آف PTI سبمٹڈ، مسٹر جمال انصاری ہیز بین ریمووڈ فرام دی آفس، سب آرٹیکل 6 آف اسپیسیفکلی کیس آف دا ریزگنیشن. یہ آگے وہ ذکر کر رہے ہیں. اب میں کہانی کوئی نہیں بتانا چاہتا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو چیز سامنے آنے چاہیے. بہرحال فیصلہ میں نے پڑھ لیا، ٹیکنیکلٹیز ہے اور کچھ نہیں ہے. اور بنیادی طور پر صرف یہ بنیاد رکھی ہے کہ جو چیف آرگنائزرز اور باقی کلازز کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ وجوہات بتائی ہیں کہ انہوں نے ڈائریکشن نہیں مانی 23 نومبر کی. اور اب دھیان سے سننا ہے. دیئر فور دس سرٹیفکیٹ ڈیٹڈ 4 دسمبر کا جو سرٹیفکیٹ ہے فارم 65 بائی دی اللیجڈ چیئرمین از ہیئر بائی ریگریٹڈ اینڈ ریجیکٹڈ اکارڈنگلی. The provision of section 215 election are hereby invoked and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. بیک گراؤنڈ پہ یہ فیصلہ چل رہا ہے، اور یہ فیصلہ ٹھہرنے والا نہیں ہے. میں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ ٹھہرنے والا نہیں ہے. پشاور میں میٹر پینڈنگ پڑا ہوا ہے. پشاور ہائی کورٹ کہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ بھی، یعنی اس وقت ملک میں الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور یہ پارٹی الیکشن میں پھنسے، اور یہ پارٹی الیکشن میں پھنسے ہیں. پارٹی ہو رہی ہے ابھی، میں وہ پارٹی کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ پارٹی الیکشن میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ فیصلہ ٹھہرے گا نہیں. پاکستان تحریک انصاف PTI کے بلے سے الیکشن لڑے گی. میں نے مختلف پروگراموں کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر کہی ہے. رجحان کو لے نہیں سکتا. صاف شفاف الیکشن ہوئے تو پھر بتاتا چلوں 2/3 اکثریت ہے. پہلے نمبر پہ PTI ہے، دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون بھی جیتے گی، لیکن وہ جو ہے نا ضمانتیں وہ سے ضبط ہوں گی. لہٰذا چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.